باقی گروپ شیئر کرے گا. کچھ لوگ ہے معاویہ میں جا رہے ہیں. نہیں حضرت عمار کے لیے جو روایت ہے کہ انہیں باغی گروپ قتل کرے گا، اس حدیث پر آپ کبھی غور کریں. باغی گروپ قتل کرے گا، باغی جماعت قتل کرے گی. پتہ چلا جب وہ قتل کر رہی ہوگی تو باغی ہوں گے وہ اس وقت. ایسے ہی ہے نا. تو باغی کسے کہتے ہیں؟ جو بیعت کرے پھر توڑ دے. حضرت معاویہ نے تو حضرت علی کی بیعت ہی نہیں کی، باغی کیسے؟ آپ مخالف کہہ سکتے ہیں، مد مقابل کہہ سکتے ہیں، باغی نہیں کہہ سکتے. باغی وہ ہے جو بن کے بگڑ جائے. حضرت معاویہ نے تو بیعت ہی نہیں کی، باغی کیسے؟ ہاں ایک گروپ ہے جس نے بیعت کی تھی پھر توڑی تھی، وہ باغی ہے. وہ ہے حضرت عثمان کے قاتل. انہوں نے پہلے حضرت عثمان کی بیعت کی تھی، پھر عثمان کو شہید کیا تھا. باغی گروپ تھے یہ. حضرت علی کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے. انہوں نے جیسے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا ویسے حضرت عمار کو جنگ صفین میں شہید کیا. تو اسی باغی گروپ نے قتل کیا. اس کو حضرت معاویہ پہ نہیں ڈالا جاتا. اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ اس حدیث سے باغی ہیں تو میرا ایک سوال ہے، باغی کو حکومت دینے والا کون ہوتا ہے؟ امام حسن حسین نے حضرت معاویہ کو حکومت دی ہے. انہیں نہیں پتا میرے نانا نے ان کو باغی کہا ہے؟ امام حسن اور حسین نے بیعت کی ہے، انہیں نہیں پتا؟ انہوں نے تو اس کو باغی کہا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے حضرت حسن کی صلح بعد میں ہے، حضرت علی کی صلح پہلی ہے. پتہ نہیں لوگ حضرت علی کی صلح حضرت معاویہ سے کیوں نہیں بدلتے. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی شہادت 40 ہجری 39 ہجری ایک سال پہلے حضرت معاویہ سے صلح کی. تفسیر ابن کثیر میں، تاریخ ابن کثیر میں موجود ہے. حضرت علی نے 4 شرائط پر حضرت معاویہ سے صلح کی کہ لک شام ولی العراق، تو شام کا حکمران رہے گا، میں عراق کا حکمران رہوں گا. نمبر 2 بعث الشیوش الی اساکرہم، تیری فوجیں تیری چھاونی میں چلی جائیں گی، میری فوجیں میرے سامنے میں. واستقر الامر، یہی معاملہ ہے جی، یہی معاملہ ہے. اس پر صلح ہوئی. وکان شاہدا للصلح ابن العباس، وہ کہتے ہیں صلح کے جو گواہ تھے عبداللہ ابن عباس تھے. حضرت علی نے فرمایا میری طرف سے یہ گواہ ہوگا. اور معاویہ نے فرمایا یہی آپ کا گواہ، یہی میرا گواہ. دونوں ایک گواہ کو رکھ کے صلح کر لی. اور اس کے بعد جب حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن نے اس صلح کو پکا کر لیا بعد میں جا کے. تو کیا علی کو نہیں پتا تھا کہ میرے سسر اور میرے نبی نے ان کو باغی کہا؟ اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ باغی بنتے تو حضرت علی پھر باغیوں سے صلح کرنے والا ہے، حضرت حسن باغیوں سے صلح کرنے والا ہے، حضرت حسین باغیوں سے صلح کرنے والا ہے. پھر یہ حضرت معاویہ پہ بات نہیں آئے گی، نبی کے گھرانے پہ بات آئے گی. تو یہ جو ظالم حضرت معاویہ کو باغی کہتے ہیں، ان کے مراد حضرت معاویہ نہیں ہے، ان کی اصل مراد نبی کے اہل بیت کو خراب کرنا ہے. تو اس لیے ظالم یہ باتیں کرتے ہیں. تو اس معاملے کو ذرا دیکھ لیا کریں. حضرت عثمان کے قاتلین میں کنانہ بن بشر نے، اشتر نے، مالک نخی نے، اسی طرح ان کے جو جتنے پروردہ عبداللہ بن سبا، ابن سودا، الحمر الاوسط، الحمر الموت، یہ جو لوگ تھے، سودان، یہ لوگ تھے، ان نے شہید کیا. نام تو کتابوں میں موجود ہے. شہید ہے تو معاویہ کی طرف سے ہوئے جی نہیں، دنیا کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے شہید کیا. تیسرا گروپ پھر کہتا ہے شہید ہے حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی جانب کی نا، تو شہید حضرت معاویہ یاسر ادھر سے ہوئے نا، حضرت معاویہ کی طرف سے نہیں، حضرت علی کے لشکر میں شہید ہوئے. تو کس لشکر نے کیا؟ نہیں ایک منٹ چلنے دیں، بولنے دیں بندوں کو. فرمائے آپ کھل کے بولیں. حضرت علی کے لشکر سے لڑ رہے تھے. حضرت علی کے لشکری جو بنے ہوئے تھے قاتلین عثمان، انہوں نے ہی مارا اپنے لشکر کے اندر تاکہ نام حضرت معاویہ پہ ڈالیں اور ان کو بدنام کر دیں. کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو شہید کرا ہے اور ادھر سے شہید ہوئے ہیں. تو تاریخ ابن کثیر میں جنگ ختم ہو گئی تھی، جنگ ختم ہو گئی تھی، رفع مصائف ہو گیا تھا. اس وقت حضرت عمار نے حضرت علی کو کہا کہ جنگ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا بس صلح ہو رہی ہے. اس وقت تک تو حضرت عمار زندہ سلامت ہے. جب جنگ ختم ہو گئی پھر عمار کیسے شہید ہوئے؟ اس کا معنی اپنوں نے مارا ہے، واردات ڈالی ہے. تیسرے گروہ نے مارا. جی ہاں، آؤ میں اس پر حدیث بھی سنا دیتا ہوں، آپ اس پر حدیث سنیں. مستدرک حاکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں، علی بن عبداللہ بن عباس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کے بیٹے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابا نے کہا جاؤ حضرت ابو سعید خدری کے پاس، فاسمعوا من حدیثہ فی شان الخوارج،
اور ان کے پاس جا کے خارجیوں کے متعلق حدیث سنو. انہوں نے کہا جی ٹھیک. وہ گئے, ابو سعید خدری سے پوچھا تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا تقتل الفیۃ الباغیہ, عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. پتہ چلا یہ خارجی ہیں, اور خارجی وہی ہیں جو حضرت عثمان کو قتل کر کے خارجی بن چکے تھے. تو حدیث ہے, فی شان الخوارج کا لفظ ہے. اس کو حضرت معاویہ پہ فٹ کریں گے تو حضرت علی پر الزام آئے گا کہ حضرت معاویہ نے قتل بھی کیا, باغی بھی تھے, اس کے باوجود بھی حضرت علی نے صلح کی. کیوں؟ کوئی مجبوری پڑ گئی تھی. علی شیر خدا ہے, کوئی علی المرتضیٰ کوئی ایسے تو نہیں ہے. تو یہ سازش ہے حضرت عمار کے قاتل یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ بعد میں جنگ نہروان ہوئی ہے حضرت علی کی, اور یہ خارجی بنے بعد میں. اور یہ بات حدیث سنائی. اب میں آپ کو حدیث کی شرح سناتا ہوں. امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح البخاری جلد نمبر 3 کتاب الصلاۃ باب التعاون فی بناء المسجد. امام ابن بطال کہتے ہیں لأن عمار قتلہ الخوارج حین بعث علی الی جماعتہم, کہ حضرت علی نے حضرت عمار کو بھیجا کہ جاؤ اس باغی گروپ کو سمجھا کے آؤ. یہ جو حضرت عثمان کے قاتلین والے تھے, انہوں نے حضرت عمار کو شہید کر دیا. پھر اس پر سوال ہوا کہ خوارج تو بعد میں بنے تھے, ابھی تو خارجی تھے نہیں, تو شہید کیسے؟ کہ جو بعد میں خارجی بنے انہوں نے شہید کر دیا. یہ امام ابن بطال کے لفظ ہے. اور امام ابن بطال وہ ہیں جو حافظ ابن حجر اسقلانی سے 405 سال پہلے دنیا سے فوت ہو گئے. ان کی شرح میں آج بھی موجود ہے. اور یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں مولانا ظفر احمد عثمانی نے برات عثمان میں لکھی ہے, سید نور الحسن شاہ بخاری نے لکھی ہے, مولانا عبدالستار توسوی نے مدلل جواب میں لکھا ہے, امام اہل سنت ہمارے استاد مکرم شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے احسان الباری میں لکھا ہے. یہی بات لکھی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. کیوں کہ حضور نے حضرت عمار کو صرف یہ نہیں فرمایا تھا تمہیں باغی گروپ قتل کرے گا, بلکہ یہ فرمایا تھا یا عمار لا یقتلک اصحابی ولکن تقتلک الفئۃ الباغیہ. ایک الفرید میں روایت موجود ہے کہ عمار تجھے میرے صحابہ نہیں ماریں گے, تمہیں تو باغی گروپ قتل کرے گا. تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ حضرت معاویہ تو صحابی ہیں, وہ قاتل نہیں ہے, لہٰذا باغی وہی تھے جو قاتلین عثمان تھے. پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بتائی نہیں گئی. وہ انجینئر اینڈ کمپنی, مودودی اینڈ کمپنی نے جو مرضی آئے صحابہ پہ جو باتیں کر دی تو ہمارے حضرات اس میں پریشان ہو جاتے ہیں.